أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال لقمان عليه السلام لابنه يعظه يا بني الناس ثلاثة أثلاث ثلث لله وثلث لنفسه وثلث للدود فأما ما هو لله فروحه وأما ما هو لنفسه فعلمه وأما ما هو للدود فجسمه. جناب لقمان علی نبینا وعلیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، یعنی بیٹوں کو اپنے نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے کے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، میرے برادر، اے میرے نور چشم، اے میرے نور نظر، الناس ثلاثۃ اثلاث، لوگ جو ہیں جتنے بھی افراد ہیں وہ 3/3 میں اٹکے ہوئے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں اور ہر فرد جو ہے وہ 1/3 کے اندر بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثلث للہ، ایک ثلث جو ہے 1/3 جو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے ہر انسان، وثلث لنفسہ، ایک ثلث جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، وثلث للدود، اور ایک ثلث 1/3 جو ہوتا ہے وہ دود حشرات، کیڑے مکوڑے، جو زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، انہیں دود کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ تو ایک حصہ انسان کا اللہ کے لیے، ایک حصہ انسان کا خود اس کے لیے، ایک حصہ انسان کا حشرات کے لیے ہے۔ کون کون سا ہے؟ فَأَمَّا مَا هُوَ لِلَّهِ، وہ ثلث جو اللہ کے لیے، فَرُوحُهُ، وہ اس کی روح ہے، جو انسان کے پاس اس کی روح ہے وہ اللہ کے لیے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ لِنَفْسِهِ، اور وہ حصہ، وہ ثلث انسان کا، وہ دوسرا 2/3 حصہ جو اس کے لیے 1/3 حصہ، فَعِلْمُهُ، وہ اس کا علم ہے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ لِلدُّودِ، اور وہ جو حشرات کے لیے، فَجِسْمُهُ، وہ اس کا جسم ہے۔ انسان کے لیے خود کیا ہے؟ علم، جس سے انسان بھاگتا ہے، مختلف بہانے بنانے کے بعد، مختلف چیزوں پر یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ کرنے کے بعد بھاگتا ہے۔ اگر وہ طلب علم کر لے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ کاش کہ انسان کی سمجھ میں بات آ جائے اور وہ ان چیزوں کو وہ درک کر سکے۔ پروردگار ہم سب کو جناب لقمان کے اس قول کے اوپر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، عمل کرنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ آئیے کتاب دیکھیں۔ الثانی مضمون الدعوہ، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مضمون دعویٰ کا ہے۔ مضمون دعویٰ کیا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے چل کیا رہا ہے، سلسلہ کیا چل رہا ہے۔ تو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا نبی کی نبوت کے اثبات کے لیے، کتنے طریقے؟ اعجاز ایک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا جو تھا وہ جمع القرائن والشواہد، یعنی قرائن اور شواہد کو جمع، یہ کہتے ہوئے کہ تیسرا وہ طریقہ ہے کہ جو عام طور پہ انسان کی بنائی ہوئی عدالتوں میں رائج ہے، جہاں بھی دنیاوی حکومتیں اس طریقے کے اوپر اپنے اپنے نظام یا اور جیسے نظام کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جا کر دنیا جہان کے اندر اس کے اوپر ہی ہوگا۔ آئیے، پہلی دلیل کیا تھی جمع القرائن والشواہد کے اندر؟ کہ پہلا تھا نفسیات النبی، نبی کی نفسیات، کہ جو اگر کوئی دعوی نبوت کرنے والا ہے تو اس کی نفسیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا وہ اخلاق انسانیہ سے اور کمالی کیفیات سے مزین ہے یا نہیں ہے؟ وہ دنیا اور دنیا کے زخرف کی طرف مر تو نہیں جا رہا ہے؟ کیا وہ طالب دنیا تو نہیں ہے؟ کیا وہ حکومت اور زعامت کا طالب ہے؟ کیا اس کی حیات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی دیکھی گئی؟ کیا اس کی حیات اور زندگی میں کوئی منقصت نظر آئی؟ نہیں،
اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ وہ تو خلق کریم پر فائز ہے، لوگوں میں اس کی طہارت کا چرچا ہے۔ تو یہ تمام صفات بتاتے ہیں کہ وہ روح اور باطن کے اندر جو ہے اتنا بلند و بالا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ تو نفسیات پہلا طریقہ ہے اس بات دعویٰ کا کہ دعویٰ کے اندر کرنے والا مدعی جو ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الثانی مضمون الدعوہ، دوسرا جو ہے مضمون دعویٰ ہے، دعوت کا مضمون، جو دعوت جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، خود وہ کیا چیز ہے وہ بتائیں گے۔ اب آئیے دیکھیے، من جملۃ القرائن، ان تمام قرائن میں سے، التی ترشد الی صدق المدعی، جو مدعی کے سچے ہونے کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، او کذبہ فی دعویٰ، یا اس کے دعوے کے جھوٹے ہونے میں اس کو لے کے جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مضمون العقیدہ التی یحملھا، وہ اس کے عقیدے کا مضمون ہے جو اس نے اٹھایا ہوا، والدعوہ التی یدعو الیہا، اور وہ خود دعوت بھی اس کی طرف وہ بلا رہا ہے، ومقدار التوافق بینہما، اور میں دیکھا جائے کتنی مقدار میں دونوں مل رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف انسان کا اپنا عقیدہ ہے، دوسری طرف وہ چیز کی طرف بلا رہا ہے، دونوں کس حد تک یکجا ہو رہے ہیں؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے طرف مل رہے نہیں مل رہے؟ اگر دونوں مل رہے، توافق مکمل طور کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، فبیہا، اور اگر موافق نہیں ہے تو اس کے مطلب کوئی پریشانی یقین پیدا ہو رہی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی اب ہم دیکھیں گے کون سا عقیدہ وہ لیے ہوئے ہے اور کون سا دعویٰ اس کا ایسا ہے کہ جس دعوے کے اندر وہ ان کیفیتوں کو سموئے ہوئے ہیں، ان دونوں میں توافق کتنا زیادہ موجود ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعَقِيدَةُ الَّتِي يَحْمِلُهَا، اب وہ عقیدہ جو اس کے پاس میں ہے، والمعارف التي يدعو الى اعتناقها، اور وہ تمام معارف جس کو وہ لوگوں تک بلا رہا ہے، اس کے اوپر معارف الہیہ، وہ تمام چیزیں الہی معارف میں سے ہیں، تبحث فی خالق الکون وصفاتہ وافعالہ، جن معارف کے اندر اس کائنات کے خالق کے متعلق بحث ہوتی ہے، اس کی صفات سے متعلق بحث ہوتی ہے، اس کے افعال سے متعلق بحث ہوتی ہے، وَكَانَتْ دَعْوَتُهُ الْعَمَلِيَّةُ، اور اس کی عملی دعوت جو ہے مرشدہ الی التحلی بالمثل الاخلاقیہ، وہ اس بات کو کہتی ہے کہ دیکھو آپ سب کو اخلاقی مثال بننی چاہیے، آپ اچھے اخلاق کے اوپر فائز ہونی چاہیے، آپ اخلاقی زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، والفضائل الانسانیہ، اور اس کی عملی دعوت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فضائل انسانیہ کا حصول کرے، وَنَاهِيَ عَنِ الرَّذَائِلِ النَّفْسِيَّةِ، اور وہ کہہ رہا ہو، اس کی دعوت جو ہے وہ منع کر رہی ہو کہ جتنے بھی رذائل نفسیہ ہیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، وہ رکوب الشہوات المنحرفہ، اور وہ منع کر رہی ہو کہ جتنے وہ شہوتیں کہ جو انحراف کی منزلوں پر لے کے جاتی ہیں اس پہ سوار نہ ہوا جائے، والفسق والمجون، اور جتنی بھی ایسی شہوتیں جو فسق کی اور جنون کی طرف لے کے جاتی ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے، کانت ہذہ قرائن علی اتصال دعوتہ بخالق الکون، تو یہ تمام قرینے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس کی دعوت خالق کون کے ساتھ متصل ہے، جو بلا رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے بلا رہا ہے، وہ مبدأ الخیر والجمال، اور اس کے ساتھ متصل ہے کہ جو اس کائنات کے اندر خیر اور جمال کا مبدأ ہے، یعنی کہ اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم کے ساتھ۔ بات واضح ہوئی؟ یہ دوسری منزل ہے، مضمون الدعوہ، یعنی دعوت کا مضمون ثابت کرتا ہے کہ نوعیت کیا ہے۔ اب آئیے تیسری منزل پہ، الثالث الادوات التي يستفيد منها في دعوته، اگر کوئی سچا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی دعوت کے لیے کن کن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ادوات یعنی کہ وہ تمام نہیں، ادوات ادات کی جمع ہے، ادات کہتے ہیں چیزوں کو، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو وہ اپنی دعوت میں جن سے استفادہ کر رہا ہے۔ میں اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں، پڑھانے میں کن چیزوں کا استفادہ کر رہا ہوں، کن چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ فرض پڑھانے مجھے ضرورت ہے ایک بلیک بورڈ کی،
میں بورڈ کا استعمال کر رہا ہوں، مجھے قلم کی ضرورت ہے. تو یہ تمام عادات ہیں تدریس کے لیے. تو ایک نبی جو اپنی دعوت نبوت کو پیش کر رہا ہے، اس پیش کرنے کے اندر کن کن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے. من القرائن التي تدل على صدق المدعی فی دعوی النبوۃ والصفات الہیہ، الہی سفارت اور نبوت کے دعوے کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو اس کے دعوے کی سچائی میں جو قرائن استعمال کرتے ہیں ان میں کیا ہے؟ اعتمادہ فی دعوتی علی اسالیب انسانیہ، کہ وہ اپنی دعوت میں اسلوب انسانیہ کا اوپر اعتماد کرے، یعنی انسانی جو اسلوب ہیں ان کے اوپر اعتماد کرے. کیسا؟ موافق للفطرت والطہارہ، وہ جن جن چیزوں کو استعمال کرے فطرت اور طہارت کے بالکل موافق ہوں. فإن لذلك دلالات على الہیت دعویٰ، اس لیے یہ چیز بھی دعوے کے الہی ہونے کے ثبوت میں سے ایک ثبوت ہے. جناب بات واضح نہیں ہوئی، آئیے اب دوسرا مرحلہ. وَأَمَّا لَوْ اعْتَمَدَ فِي نَشْرِ وَتَبْلِيغِ مَا يُدَّعِيهِ عَلَى وَسَائِلِ الْإِجْرَامِيَّةِ، اب اگر کوئی اپنی دعوے کے نشر کرنے میں اور اپنے دعوے کے تبلیغ میں ان چیزوں کے اوپر اعتماد کرے جو وسائل جرم ہیں، جو جرم کے وسائل ہیں ان کے اوپر اعتماد کرے، ٹھیک ہے نا، وہ اسالیب وحشیہ غیر انسانیہ، اور ایسے اسلوب کو استعمال کرے جو وحشی اسلوب ہے، جو انسانی اسلوب نہیں ہے. متمسکن بقول ما کیا قللی، ایک امام کے قریب کافی بڑا ایک عالم گزرا ہے، اس کے قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ اس نے کہا الغایۃ تبرر الوسائل. یاد رکھیے مقصد تک پہنچنا اہم ہے، کیسے گئے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وسائل کو الگ کر دیا کرتا، بری کر دیا کرتا. مثلا کیا مطلب؟ میں اس کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ جو ایک لائن رہ گئی ہے وضاحت کے لیے کہہ دوں خدمت میں. چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھیے وسائل دیکھیے استعمال کیسے ہوتے ہیں. امام سنتا ہے کہ امام نے کہا کہ جس نے ایک غلطی کی، ایک غلط کام کیا، ایک غلط کام کا نتیجہ ایک سزا کی شکل میں سامنے آئے گا، اور کسی نے اگر ایک نیکی کی تو اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو اجر ہے 10 گنا، سزا ہے بس برابر بدل. تو سنا اچھا یہ بات ہے. وہ باہر نکلا، نکلنے کے بعد ایک جگہ نان بائی جو ہے وہ روٹی لگا رہا تھا. انہوں نے پوچھ کتنے کی، کیا ہے پوچھ کے 2 روٹی چرا لی وہاں سے. اس نے ایک دکان پہ گیا، ایک انسان پھل بیچ رہا تھا، 2 سیب چرا لیے وہاں سے. تو چرانے بعد آگے گیا اور پیچھے سے ایک صاحب اس کے لگے میں دیکھ رہے ہیں اس کو. جا کے اس نے ایک بچے کو ایک روٹی دی، ایک بچے کو ایک روٹی دی، ایک بچے کو سیب دی، ایک بچے کو سیب دیا. اللہ قبول کرنا. یہ کہہ کے چل پڑا. میں کہا بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ کہ امام سن کے آیا ہوں میں. ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا، ایک بدی کرو گے تو بدلہ برابر. میں 2 روٹی چرائی، 2 سیب چرائے، 4 گنا کیے نا، 4 گنا ملیں گے مجھے. اور میں نے فون ایک نیکی 4 نیکی بھی تو کی ہیں، 4 کا بدلہ 40. اگر آپ 40 میں سے 4 بدی کو نکال دیے، 36 نیکیاں، میں فائدے میں تو ہوں. یہ کیا ہے؟ الغایہ تبرر الوسائل. ہدف جو ہے انسان کا، ہدف، وہ ہدف انسان کے وسائل کو بری کر دیا کرتا ہے. یہ لوگ کہنا ہے ہمارا کام ہے یہ دیکھنا کہ قوم پڑھے لکھے کیسے پڑھے، اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں. مجھے قوم کے اندر پیسے دینا کہاں سے، چاہے میں لوٹ کے لا کے دوں یا کیسے دوں. سمجھ رہا بھی ہے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں. جب بات معصوم تک پہنچی تو امام نے کہا نہیں، تو غلط حساب لگا رہا ہے. 4 گنا تو نے وہاں کیے جو تو نے چوری کی ہے، اور مال غیر پہ تصرف بھی تو حرام ہے. 4 گنا تو نے یہاں کر لیے. تو سوچ رہا نیکی کر رہا، نیکی کہاں، تو 8 گنا کما کے کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے آپ میری بات کو ہے؟ تو یہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے مقصد تک پہنچنا ہی ضروری نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کے وسائل کیسے ہیں.
تو کہتے ہیں نا وہ، اب وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، کہیں کہیں مایوب ہے، مگر آپ کے لیے مایوب نہیں ہے، آپ اس درجے پہ موجود ہیں. کہتے ہیں پیار میں اور دھوکے میں اور پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. نہیں، یہ دنیا کہتی ہے، اسلام منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے دھوکہ کہیں بھی جائز نہیں ہے. چاہے محبت ہو، محبت سے وہی محبت نہیں ہوتی حرام محبت ہے. ہم حلال محبت نہیں لیتے، جو جائز جو واجب محبت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تو مودت واجب ہے. تو اگر جہاں سب جائز ہے تو کچھ بھی کر لو آپ محبت میں. کہ اجازت دیتا ہے اسلام؟ نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے جو دعویٰ ہے اس کے مماثل وسائل بھی ہونے چاہیے. اگر ایک نبی کوئی دعوی نبوت کر رہا ہے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا پہچانا، تو یہ دیکھو وہ کن کن اسلوب کو استعمال کر رہا ہے. تو جو اپنے دعوے جھوٹا ہوگا وہ وحشی وسائل کو استعمال کرے گا، غیر انسانی. کان ھذا دلیلا علی کون دعواہ شخصیہ محضا. تو یاد رکھیے اس کا وحشی اسلوب کا استعمال کرنا، غیر انسانی وسائل کا استعمال کرنا دلیل بنے گا کہ اس کا دعویٰ شخصیت محضہ کے لیے ہے. لا صلہ لہا بالعالم الربوی، اس کا ربوبیت کے عالم سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ اس کا چوتھا مرحلہ المؤمنون بہ، یہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.